بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کئی قاعدے لکھے ہیں نجات کے لیے اور اصلاح کے لیے، اس میں کا 7واں قاعدہ یہ ہے، کبھی سنایا نہیں ہوگا ایک سال پہلے، یتیم مطلب بھی سنا جائے، مفید ہی مفید ہے اور ضروری بھی ہے۔ 7واں قاعدہ موت اور اللہ عز و جل سے ملاقات کو یاد کرنا، سب کو ضرورت ہے، نبی بھی اس سے مطمئن نہیں ہوتا، موت کو یاد کرنا، نبی بھی بولتا ہے۔ ساتواں قاعدہ موت اور اللہ عز و جل سے ملاقات کو یاد کرنا، اصلاح کے لیے موت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، حضرت خواجہ صاحب، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ 7واں قاعدہ موت اور اللہ عز و جل سے ملاقات کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اے ایمان والو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے۔ ہم کو بھی یاد کرنا ہے، ہم کو اللہ نے لغو نہیں پیدا کیا، بیکار مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم سب لوگوں کو چوکنا بھی رہنا چاہیے، مستعد بھی رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ماشاء اللہ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، میری بہت خوشی کی بات ہے، اسی بنا پر جس کا یہ حکم دے رہے ہیں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تو اس جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے، بات کرنے کو سننے کو سب کو قبول فرمائے۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، سب کے لیے مولا نبی جب مطمئن نہیں ہو سکتا موت سے، تو دوسرے کو کیسے بنا نصیب ہو سکتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے۔ دار قرآن ترجمہ تھانوی کا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حاضر اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، آنے والی کس سے ڈالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ اگر موت کے وہاں نہیں جا سکتے، موت آئے گی تبھی تو جائیں گے۔ موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے، اور عمل کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان حد فاصل، اور عمل کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان حد فاصل ہے، اور وہی فارغ ہے۔ موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔
اس وقت ہم لوگ ادار میں ہیں، دار فنا میں ہیں، دار قرار تھا. جب موت آئے گی تب دار قرار میں پہنچے گی. اس سے پہلے وہی کی تیاری کرنی ہے. ماشاء اللہ آپ حضرات کہاں نہیں اس تیاری کی دلیل ہے. کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ کیفیت پیدا فرمائے. خوف ڈر لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے. موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. اور عمل کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان حد فاضل ہے. موت ہی عمل کے وقت اور عمل پر کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان حد فاصل ہے. موت آئے گی تب دارالجزا میں پہنچ جائے گا. ابھی دارالعمل میں ہے. موت آنے کے بعد عالم ہی بدل جائے گا. آنے والے گھر میں وفات ہوئی نہیں ہماری نماز قضا کر دیجیے گا. آخر مطلب کہ دو چار نماز اگر قضا ہوئی ہو اس کو پڑھ دیجیے گا. میں فوراً دیا اس کے بعد موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. کوئی روک نہیں سکتا. عمل کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان فاصل ہے. موت ہی اس دنیا اور دار قرار کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. اور عمل کے وقت اور عمل پر جزا کے درمیان حد فاصل ہے. اور وہی فارغ ہے. توشہ پہلے بھیجنے اور توشے کا بدلہ ملنے کے درمیان. کیونکہ موت کے بعد گناہوں سے توبہ استغفار کی کوئی گنجائش نہیں. اور نہ موت کے بعد حسنات کی کثرت کی کوئی گنجائش ہے. اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. مگر سبحان اللہ کہنے پر بھی ثواب مل رہا ہے، بلکہ اس کی نیت پر بھی ثواب مل رہا ہے. اس کے بعد موقع ہی نہیں ملے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو اس دن کی تیاری کی توفیق مرحمت فرمائے. موت کے بعد حسنات کی کثرت کی کوئی گنجائش نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. قرآن. پھر موت ہر ایک کو یقینی طور پر پکڑ لینے والی ہے اور بلا ریب سب کو آنے والی ہے. جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے یقیناً جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو وہ تم کو آ لے گی، تم تک پہنچ جائے گی. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آ پکڑے گی. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو
اگرچہ تم چونے کے مضبوط مخلوق میں ہو. گھر میں گندگا نہیں ہوا نا. موت مخلوق کے پاس اچانک آتی. جب ان کو وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سرک سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے نکلتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے نکلتے ہیں اور کفن میں لپٹے ہوئے لوٹتے ہیں. اللہ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ جو گھر سے گاڑی چلاتے ہوئے نکلتے ہیں اور کفن میں لپٹے ہوئے لوٹتے ہیں. بہت سے لوگ گھر والوں سے اپنے لیے کھانا تیار کرنے کو کہتے ہیں اور بغیر کھائے ہوئے مر جاتے ہیں. بہت سے لباس پہنتے ہیں, کپڑوں کے بٹن بند کرتے ہیں اور پھر کپڑوں کے بٹن غسل دینے والا ہی کھولتا ہے. پس بندہ کے موت کو یاد کرنے میں بہت فوائد ہے. اب کوئی بات ہوتی ہے, ہٹیے کیا شروع کریے اپنے موت وغیرہ کے بعد سامنے کے بعد. ایک صاحب گئے گھر میں, عورتیں تھیں, تو موت کی بات کیا شروع کر دیا تم نے. تو انہوں نے کہا, عورت نے کہا کہ کہو ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ موت کو یاد دلاتے ہیں, یہاں ہم نے موت کو یاد کیا تھا پورا دن سے خود کہا. وہ موت کا ذکر چاہتی تھی کہ انہوں نے میں کیا شروع کر دیا موت کو نہیں. پر بندہ کے موت کو یاد کرنے میں بہت فائدہ ہے. یہ تو یہ لکھ رہے ہیں, موت کے یاد کرنے میں بہت فائدہ ہے. موت کو یاد کرتے رہنے سے غافل دل بیدار ہو جاتے ہیں. اس سے مراد دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ اللہ عز کی طرف بہت خوبی متوجہ ہو جاتا ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. باقاعدہ موت کا مراقبہ کرایا جاتا کہ نہیں ہے. مراقبہ موت والے اس کو آنے ہی دینا چاہیے. موت بندہ اللہ عز و جل کی طرف بہت خوبی متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی طاقت سے اعراض و غفلت ظاہر ہو جاتی ہے اور اللہ عز و جل کی طاعت سے اعراض و غفلت ظاہر ہو جاتی ہے. قال سعید بن جبیر لو فارق ذکر الموت قلبی خشیت ان یفسد علیہ. سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اگر موت کی یاد میرے دل سے جدا ہو جائے تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ میرا دل فاسد ہو گیا ہے. اب یہاں کوئی موت کی بات کرتا ہے, کیا شروع کر دیا موت کی بات, مجھے معلوم نے کہا, عورت تھی, اس نے کہا کہ مولوی لوگ سے تو یہی تو بات کو سنی جاتی ہے,
آپ اس کو سننا نہیں جانتے. مولوی لوگ آتے تھے ان سے کسی کی بات سنی جاتی ہے, بازار کی بات تھوڑی سنی جاتی. اسے تو یہی سنا جاتا ہے کہ موت آنے والی ہے, آخر کی بات ہے. عورت نے کہا کہ یہ مولوی لوگ سے اسی کی بات سنی جاتی ہے نا, موت کی بات سنی جاتی ہے. حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا اگر موت کی یاد میرے دل سے جدا ہو جائے تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ میرا دل فاسد ہو گیا ہے. یہ طریق موت کی یاد بالکل موت ہے. اصلاح بندہ برابر خیر پر باقی رہے گا جب تک وہ اپنے مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ عز و جل کے سامنے اپنے کھڑے ہونے اور مرنے کے بعد اس کے پاس جانے کا استعداد رکھے گا. بہت عمدہ بات ہے. ترجمہ یہ پہلے تھا کہ ہم نے کیا مکہ میں کیا ایسا ترجمہ. ہاں ہاں اچھا ہاں ہاں اچھا. قال سفیان بن معینہ یقول ابراہیم التیمی حضرت سفیان معینہ نے فرمایا حضرت ابراہیم نقی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کے سامنے جنت پیش کی, وہاں کے پھلوں کو کھا رہا ہوں, اس کی نہروں سے سیراب ہو رہا ہوں اور وہاں کے حوروں سے معانقہ کر رہا ہوں. پھر میں نے اپنے نفس کو جہنم میں پیش کیا, وہاں کے زقوم کھا رہا ہوں. مراقبہ جنت, مراقبہ جہنم. کیا پھر ہم نے اپنے نفس کو جہنم میں وہاں کے زقوم کھا رہا ہوں, وہاں کے سڑے ہوئے لہو و پیپ کو پی رہا ہوں. اس کے زنجیروں اور توق میں بندھا ہوا ہوں, جس کو ان کے برابر کرنے میں کچھ حرج تھوڑے نہ, اتنی ہی دنیا سے تعلق تھوڑا کم ہوگا, آخر طرح بڑھوتی اچھی بات ہوگی. ایک بات لوگوں یہ بھی گوارا نہیں ہوتا, وہ جانتا کیا شروع کر دیا تھا. یعنی یہ خوشی ہنسی کی بات کرنے کا ہوتا ہے, تم نے چھیڑ دیا. آخر پھر میں نے اپنے نفس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے نفس, کون سی چیز تو چاہتا ہے؟ تو اسے جواب دیا کہ میں دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے واپس ہو جاؤں. یہ چاہتا میں دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے واپس. ابراہیم نقی نے فرمایا میں نے اس سے کہا تو آرزوؤں میں ہے, ابھی عمل کر لے. اور نفس سے یہ بھی کہا اے نفس, اگر میں مر گیا تو موت کے بعد میری طرف سے کون نماز پڑھے گا؟ اور تو نفس سے یہ بھی کہا اے نفس, اگر میں مر گیا تو موت کے بعد میری طرف سے کون نماز پڑھے گا, اور کون میری طرف سے روزہ رکھے گا, اور کون ہے جو میری زیادتیوں اور گناہوں سے توبہ کرے گا. میں نے ویسے لکھ دیا, بغور پڑھو سمجھو, لکھ دیا کچھ. اللہ مجھے بھی توفیق دے. آپ سب آنے والی کس سے ٹالی جائے گی. حضرت خالد سے حضرت سے بھی میں نے سنا, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مراقبہ موت کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق دے. آنے والی کس سے ڈالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی. یہ عمر پر بھی
موت کوئی یہ موقوف نہیں ہے کہ عمر زیادہ جوانی میں آ جاتی ہے، آتی ہے، کوئی ٹھیک لکھا ہے اسی میں کہیں، آدمی آتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ناشتہ لے آؤ، جب تک وہ ناشتہ لے آتی ہے مرا مرا ہوا پڑا ہوا ہے، چل گئی، آنے والی کس سے ڈالی جائے گی، جان جانے والی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر فکر آخرت، خوف آخرت دل میں بسا دے اس کو جگہ، پھر انشاءاللہ اگر فکر ہو جائے گی بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اور جو تم موت کو سمجھتے ہی نہیں کہ موت آئے گی یا نہیں، ہم تو ہمیشہ رہیں گے، پھر کوئی تمہاری اصلاح کرنے والا نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے فکر آخرت سے مزین فرمائے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، وہاں کے سوال اور جواب میں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور نرمی اختیار کرے۔ آنے والی بہت اچھا چہرہ، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ان اشعار پر ہمارے بزرگوں کی تعلیمات یہی ہیں، بزرگوں کی تعلیمات یہی نہیں کہ آ کر کے چلو فضول باتیں کرو، لا یعنی باتیں، ان کی تعلیم تو یہی ہے کہ اپنے کو کم تر سمجھو، یہ سمجھو کہ ہم کو ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، جانا ہے۔ جب یہ سمجھو گے تو اعتدال پر رہو گے۔ مراقبہ جو بزرگان دن کرتے ہیں یہ بھی ایک عمل ہے، باطنی عمل ہے، اسے اور اعمال بد سے نجات مل جاتی ہے۔ بہرحال یہ روزانہ دس میں چلا آ رہا ہے کمی جاتی کے ساتھ۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان کامل عطا فرمائے اور اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کامل پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے الہی مقصود منطوی و رضائے تو محبت و معرفت خود میں دے۔ اللہ ہمارے مقصود آپ ہیں، الہی مقصود منطوی و رضائے تو، آپ کی رضا مقصود ہے، اس وجہ سے محبت و معرفت سے ہم کو نواز دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔